قرآن سے اللہ کریم نے جو معجزہ ہمارے نبی کو عطا کیا معراج کا، آپ جو اس کے اندر سے سمجھیں گے نبی کا معراج تو وہ ہے، اس میں پل پل کے اوپر ایک مکمل بیان ہو سکتا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان سب کی جان اور سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں جب، تو ہر کوئی جانے والا جب اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاتا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آتا ہے، حضور نے جو سکھایا خود اپنی امت کو، وہ کیا سکھایا کہ جب بھی کہیں جاؤ، جب بھی کسی سے ملو، ملاقات کرو تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ میری طرف دیکھ کے جواب دیجئے، کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب نبی رب کی دربار میں جا رہے ہیں تو وہاں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اب نبی وہاں جا کے یہ نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ السلام علیکم، یہ جو سلام ہے رب تو خود سلام ہے، رب کے صفاتی نام میں یا سلام ہو، یہ اللہ کا نام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سلامتی کا تحفہ تو نبی نہیں لے جا سکتے تھے، سلامتی کو رب کی طرف سے ساری کائنات کو ملتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے کہ اے ملنے والے، اے میرے محبوب، تجھ پر رب کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمت اللہ، تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، تم پہ اللہ کی برکتیں ہوں، ہم تو اللہ کی طرف سے یہ سب دیتے ہیں۔ تو اب نبی اللہ کو جا کے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو وہاں خود موجود تھا، تو پھر سنیے وہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی تو میرے پاس میرے حریم ناز میں آیا ہے، میرے قرب خاص میں آیا ہے، تو میرے لیے تحفہ کیا لایا ہے؟ اللہ کے محبوب گویا ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ التحیات کیا ہے؟ التحیات کا مطلب ہوتا ہے وہ ساری عبادتیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، کلمہ، درود، استغفار، جو بھی کلمات ہم زبان سے بول کے کرتے ہیں، یہ زبانی اور قولی عبادت کو التحیات کہتے ہیں۔ والصلوات، والصلوات کا مطلب ہوتا ہے جتنی بدن سے ہم عبادتیں کرتے ہیں، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، یہ ساری باتیں ہم زبان کے ساتھ کرتے ہیں، روزہ ہے، تو نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات اور والطیبات، والطیبات کے اندر مالی عبادتیں، ہمارے صدقے، ہماری زکاتیں، اور اس طرح سے اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال جو ہے وہ سب والطیبات کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ میں تیرے لیے التحیات والصلوات والطیبات یہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کے نبی نے پیش کی، اور جواب میں تین چیزیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سلام کہا، پھر رحمت کہا، پھر برکات کہا، فرمایا کہ اے میرے محبوب تین چیزیں تو میرے دربار میں لایا ہے، تین چیزیں میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب آگے دو روایتیں آتی ہیں کہ یا تو یہاں اللہ کے دربار میں فرشتے سن کر بولے، یا پھر اللہ کے نبی نے اپنے امت کے صالحین کو ان نعمتوں میں شامل کرتے ہوئے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو خاص گفتگو تھی، اس گفتگو کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کی نماز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض و واجبات نازل فرمائے، ہمیں ان کا پابند کیا، مگر اپنے اپنے وقت پر کبھی مدینہ میں، کبھی مکہ میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی بازاروں میں یہ احکام نازل ہوتے رہے۔ مگر جس وقت اللہ کے محبوب معراج کے سفر میں اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب میں نے تجھے یہ معراج کی دولت عطا فرمائی، تو اس جگہ پر بھی جب اللہ کے نبی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور امت کی بخشش مانگ رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا
میرے لیے تو یہ احسان عظیم ہوا، میری امت کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب تجھے میں نے معراج کی یہ دولت عطا فرمائی، تو تیرے صدقے میں تیری امت کو بھی میں معراج کی دولت عطا کرتا ہوں۔ عرش کی مولا وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ وہ اس طرح ہوگی کہ جب تو یہاں سے واپس جائے گا اور میری بارگاہ سے یہ تحفہ نماز لے کے جائے گا، 5 وقت میں جب تیرے امتی اس اتباع میں نماز ادا کریں گے تو الصلاۃ معراج المؤمنین، وہ نماز آپ کی امت کے لیے معراج ہے۔ پھر قرآن عظیم میں جا بجا 7 بار نہیں، 70 بار نہیں، 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے مختلف انداز میں قرآن میں نماز کا ذکر کیا، اور اتنی اعلیٰ عبادت عطا فرمائی، اس قدر درجات اس کے اندر رکھے کہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں تیری امت کے لیے ہیں، مگر اللہ کے محبوب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بار بار اللہ کی بارگاہ میں واپس جا کر ان نمازوں کو جب کم کروایا تو آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5۔ اس کے اندر نقطہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ 5 اس لیے رکھی، ہر مرتبہ 5 کم کر دی، 5 کم کر دی، پھر 5 کم کر دی، پھر 5 کم کر دی، آخر میں 5 رہ گئی۔ تو فرمایا اس کے اندر راز یہ ہے کہ 5 اس وجہ سے رکھی کہ تیری امت 5 پڑھے گی تو جو میرے ہاں 50 لکھا ہوا ہے میں اس کو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کے مطابق ہر نماز کا 10 نمازوں کے برابر ثواب دوں گا۔ تیری امت 5 پڑھے گی، شام کو جا کے ان کی 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔